محمد والے محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام مومنین اور سننے والوں کو مناسبت ولادت امام سجاد کے حوالے سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ سید الساجدین کے سجدوں کی جھلک ہم اپنی نمازوں میں بھی پیدا کر سکیں۔ اس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ سجدہ کی یہ مشہور آیت ہے، اور اس میں ایک حسرت کا بیان ہو رہا ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی اس عنوان سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے تاکہ تفقہ فی الدین کریں اور اس کے بعد پلٹیں اپنی قوم کے اندر اور ان کو انذار کریں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جیسے کہتے ہیں آخرت کے عذاب سے اور اس کے وعید جو اس نے سنائی ہے ان سے ڈریں، آگاہ ہو جائیں۔ اسی سلسلے میں ہماری گفتگو چلتے چلتے یہ پہنچی تھی، اس میں میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ بہترین چیز جو کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور جو انبیاء علیہ السلام کے تبلیغ کے طریقہ کار کا یعنی طریقہ کار بھی رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی اس معاشرے کے اندر آیا تو اس نے پہلا کام علم دینے کے ساتھ جو کیا وہ یہ تھا کہ لوگوں کا تزکیہ کیا جائے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ وہ تزکیہ کرتا ہے اور لوگوں کو علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے اندر جس مرحلے کو انسان سب سے زیادہ جس پہ توجہ رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ان تمام مراحل کو، چاہے وہ تزکیے کے ہوں، چاہے وہ علم حاصل کرنے کے ہوں، یا کسی بھی میدان کے اندر جو دین سے متعلق ہوں، اس میں انسان تقویٰ کو پیشہ رکھے، اور تقویٰ ہی وہ ڈھال ہے، تقویٰ ہی وہ جسے کہتے ہیں کہ خول ہے کہ جس کے اندر اگر انسان اپنے آپ کو محصور کر لے تو باہر کے آنے والے فتنوں، باہر کے آنے والے جسے کہتے ہیں اشکالات، باہر سے آنے والے تیر، باہر سے آنے والے تمام کے تمام جو بھی اس کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، چاہے وہ علمی خدشات ہوں، علمی شبہات ہوں، علمی تیر ہوں، چاہے وہ لوگوں کی طنز و تشنیع ہو، چاہے وہ آنے والے مختلف نظریات اور عقائد کی بھرمار ہو، ان تمام چیزوں سے انسان اگر کسی چیز سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ تقویٰ ہے۔ اسی لیے میں اپنے آپ کو بھی اور تمام لوگوں کو تقویٰ الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ الہی پیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، قیامت کے دن کا منظر ہے، اور اس منظر کے جسے کہتے ہیں کہ جو شرح حال ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا کہ مجرمین کا اس میں حال کیا ہوگا، اور یہ کون مجرمین ہوں گے، ان کو کچھ حسرتیں ہوں گی، ان میں سے کچھ کا یہاں پہ ایک کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں بلو ترا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم ان کو دیکھو، یعنی قیامت کے دن جب تم کو دیکھو گے، یہ آیات ساری کی ساری چل رہی ہیں، کس طرح انہوں نے انکار کیا، اسی سے متعلق آیات چلتے چلتے یہ رسول کی جیسے کہ نافرمانی کرتے تھے، بار بار رسول کہتے تھے یہ تو پرانے قصے ہیں، اس طرح کی مختلف باتیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں رسول پریشان نہ ہو، بلو ترا جب تم ان کو دیکھو گے، ٹھیک ہے، کاش تم ان کو دیکھتے جب مجرم اپنے سر جھکائے ہوئے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جا رہا ہے، اور
ساتھ میں مخاطبین جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ مورد خطاب ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اردو میں ایک محاورہ ہے نا کہ کہو در سے سنے دیوار، یعنی کہا جاتا ہے کسی اور سے، سنایا جاتا ہے کسی اور کو. بالکل یہی اسلوب قرآن مجید میں اکثر جگہوں پہ استعمال ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان کی جا رہی ہے اور ساتھ میں مسلمانوں کو بھی اس بات سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ کاش یعنی لوگ ان کو دیکھو گے مجرمین کو کہ جب یہ کھڑے ہوں گے سر جھکائے ہوئے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اور وہاں پہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، ہم نے کیا دیکھ لیا اور سن لیا کہ تو یعنی ہم نے جو تو نے ہمارے لیے بیان کیا تھا کہ یہ کرو گے تو اس کا عذاب ہی ملے گا، ہم نے دیکھ لیا اپنے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہمیں عذاب نظر آ رہا ہے. تو نے ان لوگوں کو جنہوں نے تیری اطاعت کی، جنہوں نے تیرے حکموں کو مانا، ان کے مقامات کو بھی اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی ہم نے دیکھ لیا وہ تمام چیزیں جنہوں نے کہیں کہ اب سچ سامنے ہمارے آگے ہیں. اس کو دیکھنے کے بعد وہ کیا کہیں گے، تو ہمیں ایک دفعہ اور دنیا میں بھیج دے، ایک دفعہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے. ہمیں واپس بھیجنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے، اب ہم نیک کام کریں گے، اب ہم نیک کام کریں گے. اور اب ہمیں یقین آ گیا. یعنی ان کی یقین کی منزل کب آئی، جب ان کی موت واقع ہو گئی اور جب قیامت کا دربار لگا، قیامت کا بازار سجا، حشر کا میدان سب جمع ہوئے، تو وہاں پہ ان کو اس بات کا یقین آیا کہ وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے کی تھی وہ سچ ہیں. اس وقت ان کو شرمندگی ہوئی اور شرمندہ ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دے. تو یہاں سے ایک چیز جو بات سمجھ آتی ہے، اور باقی اور بھی آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر ان کو دوبارہ بھی بھیج دوں تو یہ وہی کریں گے جو پہلے کرتے آئے ہیں. یعنی یہ سدھریں گے نہیں. یہ ابھی یہ بات کہہ رہے ہیں ڈر اور خوف کی وجہ سے. جب ان کو آزادی ملے گی تو پھر ان کا نفس ایک دفعہ پھر ان کے ضمیر پر غالب آ جائے گا اور یہ وہی حرکتیں کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تمام چیزیں جو قیامت میں پیش آنے والی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ مختلف مناظر کی صورت میں پیش کیا ہے. یہ مناظر کیوں پیش کیے ہیں، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اس سے ہمارا تعلق یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم اس دنیا کے بارے میں خبردار نہیں ہو سکتے. کوئی بھی کر لیں، ہم جتنی بھی ترقی کر لیں، ہم جتنے بھی جسے کہتے ہیں سیاروں کو فتح کر لیں، مریخ پہ پہنچ جائیں، عطارد پہ پہنچ جائیں، کسی جگہ پہ بھی پہنچ جائیں، جتنی بھی ترقی کر لیں، انسان کے علوم کے جتنے بھی درجات ہیں وہ سارے بھی انسان حاصل کر لے، تو تب بھی وہ اس جہان کے بارے میں اطلاع پیدا نہیں کر سکتا. اس جہان کے بارے میں اطلاع پیدا کرنے کا واحد طریقہ کیا ہے کہ وہ خود یا تو اللہ بتائے یا اللہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے رسولوں کے ذریعے لوگوں کو بتائے. یہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان جو ہے السلام علیکم انسان جو ہے اس دنیا سے آگاہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ جو کیا ہے کہ میں ان لوگوں کو جیسے کہتے ہیں کہ اعمال میں رکھوں گا جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں. غیب پر ایمان ہمارے عقائد میں سے ایک بنیادی جسے کہتے ہیں کہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یؤمنون بالغیب، ان کی صفات کیا بیان کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان یعنی کیونکہ اللہ نے کہا ہے، اب ہمیں اس کی ریزن علت سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، لیکن کیونکہ اللہ نے کہا ہے ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہے، ہمیں اس کو ماننا ہے، چاہے وہ ہمیں بظاہر برا لگ رہا ہو، چاہے وہ ہمارے لیے بظاہر برا ہو، چاہے وہ ہمارے لیے بظاہر بہت اچھا ہو، ہمیں اللہ کے حکم کی وجہ سے ماننا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مینشن کیا ہے کہ بعض دفعہ تم کسی چیز سے کراہت کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کسی چیز کو تم بہتر سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے اس بات کو بیان کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس دنیا کے اندر اگر ہمیں زندگی گزارنی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس جگہ سے شروع کی اپنی زندگی کرتے ہیں اور کس جگہ پہ ہمیں ختم ہونا ہوتا ہے. تو اس کو بھی یعنی ہمارے لیے بیان کر دیا گیا. ہم نے خود اپنی نہ ابتدا کا مرحلہ دیکھا، نہ ہمیں یاد ہے، نہ ہمیں اپنی انتہا کا معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہمیں ایک بیچ میدان میں چھوڑ دیا گیا. یعنی ہم جب اس دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے کہ جب تم اپنے ماؤں کے پیٹ سے باہر نکلے لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یعنی ہمارا سفر ابتدا کس چیز سے ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے. ہمارا یعنی انیشیل پوائنٹ زیرو ہے. ہم کسی بھی طرح کی معلومات نہ دنیا کے بارے میں نہ اس کے بعد کی دنیا کے بارے میں رکھتے ہیں. اور منتہا آخر جو مقام جو ڈیسٹینیشن پوائنٹ بنا ہے وہ کیا کہ تمہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. ٹھیک ہے، یا ایھا الانسان انک قادر الی ربک فقدھا فملاقی. ٹھیک ہے، اے انسان تو مشقت کے ساتھ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے. یا تمہارا منتہا قرآن مجید ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ منتہا تمہارا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ منتہا یعنی وہ نہایت ڈیسٹینیشن تمہاری وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو دو چیزیں ہمیں بتا دی گئی، ایک کہ زیرو پوائنٹ ہے اور دوسری چیز کیا ہے وہ انتہائی مقام اللہ تک پہنچنا ہے. تو اب اس زیرو پوائنٹ سے اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم بغیر تعلیم و تربیت کے نہیں پہنچ سکتے. یعنی خود سے ہم
جو ہے وہ اگر چاہیں کہ ہم خود سے کچھ حاصل کر لیں، اپنی عقل و فراست سے کچھ معلوم کرنا چاہیں تو ہم ایک خاص سرٹن پوائنٹ تک تو آ جائیں گے، لیکن کیونکہ ہمارا رابطہ اس دنیا سے نہیں ہے، ہمیں اس دنیا کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے، تو ہمیں لا محالہ خداوند کریم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ ہمارا جو آخری جو ڈیسٹینیشن ہے، پوائنٹ ہے، اس میں ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو آزاد پیدا کیا اور آزاد پیدا کرنے کے بعد اختیار دیا کہ تمہیں جو کرنا ہے اس دنیا میں کرو، اس کا نتیجہ تمہیں وہاں ملنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم دو کام کرو، وہی کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دوسرے انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ کیے۔ ایک ہے لوگوں کا تزکیہ اور دوسرا ہے لوگوں کو علم دینا۔ اور پچھلے درس میں میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت بیان کی تھی کہ تفقہوا فی الدین، دین میں جو ہے وہ گہری سمجھ حاصل کرو، فإنہ من لم یتفقہ منکم فی الدین فہو عربی، کہتے ہیں کہ جو دین میں گہری سمجھ نہیں رکھتا گویا کہ وہ جاہل بیابانی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ دین سے مراد مبدا اور معاد کا علم ہے۔ دین اصل میں ہے کیا؟ دین کہتے ہیں راستے کو، کہاں سے کہاں تک کا راستہ۔ راستہ کہتے ہیں کہ اس کے دو پوائنٹس ہوں، ایک شروع اور ایک آخر۔ تو مبدا کہتے ہیں شروع ہونے کا راستہ، اور معاد کہتے ہیں پلٹنے کی جگہ، جہاں پہ اس نے فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف پلٹ جانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دین نام ہی ہماری انیشیل پوائنٹ سے آخری پوائنٹ تک جانے کا ہے۔ اس کے اندر ہمیں مشخص کرنا ہے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے، اس راستے کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے، ان کے طرف سے آنے والے انبیاء علیہ السلام نے، ائمہ علیہ السلام نے ہمیں کیا بیان کیا، ان کی سیرت کیا تھی، انہوں نے لوگوں کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کیا، وہ تمام چیزیں ہمیں اس دین میں دیکھتی ہیں۔ دو چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی تھی، پچھلے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اس سے خلاصہ بیان کر دوں کہ چاہے مبدا کا علم ہو، اصول ہوں جس میں بیان کیے گئے ہوں، معرفت خدا، توحید، عقائد جس میں ہم نے کہا تھا۔ دوسری چیز تھی فروع، جیسے حلال و حرام کا علم، جسے آپ توضیح مسائل کھول کے جسے آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عقائد کا علم کہاں سے لیتے ہیں ہم؟ قرآن اور حدیث سے۔ جو آپ اپنے مسائل، شرعی مسائل ہیں، عبادات، ان کو کہاں سے ہم دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ کئی آیات کے مجموعے سے اور کئی احادیث جو اس کے ذیل میں بیان ہوئی ان آیات کی توضیح میں، ان کے مجموعے سے ایکسٹریکٹ کر کے نکالی جاتی ہیں عبارت۔ تو اس کو ہم جب تک کہ خود اس بات کی صلاحیت پیدا نہیں کر لیتے کہ ہمارا احاطہ پورے قرآن پہ ہو، ہمارا احاطہ حدیث کے ذخیرے پہ ہو، ہمارا احاطہ ان تمام جسے کہتے ہیں علوم پہ ہو جو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے چاہیے، تو ہم حکم اخذ کرنے کے معاملے میں تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں۔ تو جب تک ویک ہوتے ہیں اس وقت تک ہم استفادہ کرتے ہیں کسی ایسے شخص کی طرف کہ جو ہمیں ان تمام علوم میں ماہر نظر آتا ہے۔ اور ائمہ علیہ السلام کی روایات کے مطابق کہ ہمارے بعد ہم تمہارے اوپر جس طرح حجت ہے اللہ کی طرف سے، یہ علماء جن کے اندر فلاں 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 یہ 8-9 خصوصیات امام نے بتائی ہیں، یہ خصوصیات جس کے اندر ہوں وہ ہماری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک تم ان کی اسٹیج تک نہیں پہنچ جاتے، جب تک تم اس قابل نہیں ہو جاتے کہ قرآن مجید سے خود احکامات کو ایکسٹریکٹ کرو، تو اس وقت تک تم ان کی اتباع کرو یا ان کی پیروی کرو، جس کو دوسرے معنی میں ہم نے تقلید کا نام دے دیا۔ تیسری چیز ہے اخلاق و سنن۔ یہ تین چیزیں بنیاد ہیں، یہ ٹرائنگل ہے جس کی بنیاد پر کوئی بھی دیندار شخص اپنی زندگی کو اٹھا سکتا ہے۔ پہلا عقائد، بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے۔ دوسرا فروع، حلال و حرام کا علم جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکے۔ اور تیسری چیز ہے اخلاق و سنن، یعنی ان آداب اور ویلیوز کے ذریعے وہ اپنے جو عبادات کے پہلو ان کو بہتر کر سکے۔ تو ان تین چیزوں کے گرد ہماری زندگی گھومتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تین چیزوں کو ایک ایک کر کے ضرور لیں۔ اور آپ کو ایک بات معلوم ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ ان تینوں میں کہیں بھی پائی نہیں جاتی ہیں۔ شاید اخلاق کے کہیں زمرے میں آئیں تو آئیں، لیکن جو چیزیں بیان کر کے ہمیں سنائی جاتی ہیں ان تینوں میں کہیں نہیں آتی۔ وہ ہمارے لیے موٹیویشن کا باعث شاید بنتی ہوں ان چیزوں کی طرف جانے میں، لیکن وہ خود بظاہر ان تینوں میں سے کسی میں شامل نہیں ہے۔ شاید اخلاق کے کسی پہلو میں آپ اس کو لے کے آ جائیں ان کے جملات کو۔ تو تیسری چیز جو ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ اس سوال کہ تمام چیزوں کو جانچنے کے لیے اللہ نے، رسول نے، ائمہ نے جس چیز کو معیار قرار دیا ہے وہ خود قرآن مجید کی ذات ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ الذین یستمعون القول، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو تمام باتوں کو سنتے ہیں اور میں سے بہترین کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنے جمعے کے خطبات کے لیے، رجب کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو ہم پہلے سے کچھ سوچ بچار کر لیں، اور جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا علم کے بارے میں اور تفقہ کے بارے میں، اس میں ہم گریجولی تھوڑا آپ کے سامنے کچھ علمی نکات بیان کریں، گو کہ شاید وہ بہت خشک ہوں اور ڈرائی ہوں، لیکن میں وہ علمی بنیادیں بیان کر رہا ہوں کہ جس کی بنیاد پہ اگر آپ لوگ خود
چاہیں آگے مطالعہ کرنا، خود اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیں تو انہی بنیادوں پہ جسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے علم کو آگے بڑھا سکتے ہیں. میں اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ. کوشش میری یہ ہے کہ مختصر وقت میں آج میں اس پوائنٹ تک پہنچ جاؤں کہ جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے کہ اس کتاب سے کچھ نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس تک اگر نہیں بھی پہنچا تو اس کا تعارف ضرور میں آپ کے سامنے کرا دوں گا. تو پہلے صرف آپ کو بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے ماحول کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں جو چیز راسخ ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بات ہمیں پتہ چلتی ہے اور وہ بات ہماری چین کی کسی شخص نے کہی ہے، یعنی ہماری چین آپ سمجھ رہے ہیں نا، ہماری چین سے مراد کیا ہے کہ اس کا شیعہ ہونا ضروری ہے، اس کا اسنا عشری ہونا ضروری ہے، اس کا ہماری پارٹی کا ہونا ضروری ہے. اگر اس سے کوئی ہمیں بات ملتی ہے تو اس کو مانیں گے. اس کے باہر سے اگر ہمیں کوئی بات سننے کو ملتی ہے تو کیونکہ وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے اس لیے اس کی بات کو نہیں مانیں گے. یہ آج کل کا رجحان ہے، یہ آج کل کا رجحان ہے. اگر تھوڑا سا آپ پیچھے پلٹیں اور آپ اس زمانے میں آئیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی صدی ہجری یعنی مسلمان جب اس کے بعد محروم ہو گئے رسالت مآب سے، تو اس وقت امامت کا سلسلہ شروع ہوا ہمارے ہاں اور ان کے ہاں خلافت کا سلسلہ شروع ہوا. تو اس میں ہمارے ہاں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کے درمیان باہمی علمی تبادلہ عام سی بات تھی. اس زمانے میں یہ تقسیمات نہیں تھی، یعنی سیاسی اختلاف جتنا بھی ہو، جو ہے آپ کے آپس کے اختلافات جتنے بھی ہوں، لیکن علمی طور پہ علماء آپس سے ملتے بھی تھے، تبادلہ خیال بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے سے استفادہ بھی کرتے تھے. میں نے کچھ اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ نکالے تھے تاریخ کے اعتبار سے، ان میں سے کچھ کا ذکر کروں گا. سارے تو بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے ذہنوں میں نہ رہیں گے، لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ پہلے ہمارے علماء یا ان کے علماء، یہ بھی ہم نے بعد میں ڈسٹنگوش کر لیا. اس زمانے میں علماء ہی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، سب ایک دوسرے کی باتوں کو دیکھتے تھے اور ان کے اثرات ایک دوسرے کے اوپر پڑتے تھے، چاہے وہ اہل سنت کے ہوں چاہے وہ شیعوں کے. اس زمانے میں معتزلی اور کہتے ہیں اشاعرہ اور مختلف اس قسم کے فرقوں کے نام سے تھے. آج جو ہے وہ شیعہ اور سنی اور پھر اس کی مختلف جسے کہتے ہیں کہ برانچز آپ کو نظر آتی ہیں. شیعوں میں کچھ برانچز نظر آتی ہیں، سنیوں میں کوئی برانچز نظر آتی ہیں. اس میں ایک وہابیزم ہے، اس میں بریلویزم ہے، اس میں ایک مثلا فلاں کے ہیں فلاں کے. اسی طرح شیعوں کے اندر بھی نظر آتے ہیں، ایک جو ہے وہ اخباری ہیں تو ایک تقلیدی ہیں، تو اس کے اندر بھی مزید آتے ہیں مقصر کے علامت لگے. یہ ہم نے خود اپنی برانچز خود سے ڈیوائڈ کر کے اپنے لیے ایک اپنے دائرے کو محدود کر لیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم علم کے دروازے تک پہنچ نہیں پا رہے. اگر پہنچ بھی پا رہے ہیں تو دروازے پر ہی کھڑے ہو کے دروازے کو چوم رہے ہیں، خالی دروازے کے اندر نہیں جا پا رہے. اور یہ آپ نے اپنے جسے کہتے ہیں کہ محافل کے اندر مختلف جگہوں پہ دیکھ لیا کہ ہم تعریفیں بہت کریں گے لیکن کس چیز کی تعریف کر رہے ہیں، اس نے کیا کیا، اس کی سیرت کو نہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ اس کے اوپر کچھ ریسرچ اور تحقیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے کچھ ہم اپنے لیے اخذ کر سکیں. اگر پہلی صدی ہجری کے اندر دیکھیں تو اس تبادلہ خیال کا دائرہ بہت وسیع تھا اور علماء ایک دوسرے سے سیکھتے تھے. اس زمانے میں ہم جنہیں امام کہتے ہیں، اس زمانے میں وہ لوگوں کے درمیان علماء، بڑے بڑے علماء کے نام سے فیمس تھے. یعنی امام صادق علیہ السلام کو امام نہیں مانتے تھے لیکن بڑا عالم مانتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے امام علی علیہ السلام جب آئے تو بہت سارے لوگ جو خلافت کے قائل تھے لیکن علمی استفادے کے لیے امام علی علیہ السلام سے استفادہ کرتے تھے. اس کی بہت بڑی مثال ابن عباس کی مثال ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ امام علی علیہ السلام کے قرآن کی تفسیر کے شاگرد تھے. یعنی اکثر جو تفسیری احادیث ہمیں ملتی ہیں مولا علی علیہ السلام سے، تو بعد کی کچھ ائمہ نے بیان کی اور کچھ روایات جو ہمیں اہل سنت کے ملتی ہیں، اہل سنت کے ملتی ہیں، وہ ابن عباس سے ہمیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابن عباس امام علی علیہ السلام کے کزن بھی تھے، تو ان سے ہمیں ملتی ہیں. اور بعد میں ائمہ علیہ السلام سے روایت ملی اور ابن عباس سے روایت ملی، ہمیں ان میں بہت ساری مشابہت نظر آتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ انہوں نے ان سے چرائی ہے، نہیں، ائمہ تو بعد میں آئے تھے. اصل میں ہم یہ تصور ہی کیوں کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے ان سے لیے، یہ انہوں نے ان سے لیے. اصل میں بات اصل تھی کس کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک چین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریق سے بیان کیا، دوسری چین نے اپنے طریق سے بیان کیا. ٹھیک ہے، تو ائمہ علیہ السلام کی بہت ساری روایات، اگر آپ دیکھیں ائمہ کی روایات کو اور اہل سنت میں کے ہاں آنے والی روایات، وہ جو رسول اکرم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، کچھ روایات ان کی ایسی ہیں جو اصحاب سے متصل کی جاتی ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی روایات ہیں، آپ کو بہت ساری کامن روایات نظر آئیں گی، بلکہ کامن کے بہت ساری روایت نظر آئیں گی جس میں بہت زیادہ فرق ہے. ایک چیز روایات کے بارے میں آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے، وہ یہ کہ روایات عین الفاظ ہمارے سامنے نہیں ہے. یعنی روایات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے یا امام کی زبان سے نکلے، وہ الفاظ ہمارے سامنے بیان نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے کچھ الفاظ اس میں بیان ہوں لیکن یہ نقل بے معنی ہے. یعنی 2 4 5 8 10 جتنے لوگوں نے ان کو سنا،
انہوں نے اس معنی کو جو اخذ کیا انہوں نے رسول کی بات سے یا امام کی بات سے، انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیا. جتنے الفاظ ان کو یاد تھے وہ انہوں نے شامل کر دیے، لیکن جو الفاظ نہیں تھے انہوں نے اس مطلب، اس مدعا کو جو امام نے یا رسول نے فرمایا اس کو بیان کر دیا. یعنی نقل بے معنی ہے. اس لیے آپ کو بہت ساری ایک ہی مضمون کی روایات ملیں گی مختلف الفاظ کے ساتھ، تھوڑے سے بہت الفاظ کی چینجنگ کے ساتھ. تو اکثر روایات کا ذخیرہ چاہے اہل سنت کیا ہو چاہے اہل تشیع کیا ہو، یہ نقل بے معنی ہے. نقل بے معنی یعنی معنی کو نقل کیا گیا ہے، مدعا کو نقل کیا گیا ہے، نہ کہ عین الفاظ کو نقل کیا گیا. عین الفاظ صرف قرآن مجید کے نقل کو، یعنی قرآن مجید کے وہ الفاظ ہیں کہ جس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، ایک لفظ کی بھی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایز اٹ از نقل ہوئے، جیسے اللہ تعالیٰ سے حضرت جبرائیل کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے، ویسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرما دی. لیکن روایات کے بارے میں اس طرح کہنا جو ہے شاید درست نہ ہو. جب یہ سلسلہ امام علی علیہ السلام کے بعد باقی اماموں کے ادوار بھی ہیں، وہ نسبتاً اس حالت میں رہے کہ ان کے اوپر جبر اور ظلم اور جسے کہتے ہیں کہ استبداد کا زور رہا. آپ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہوا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہوا، امام زین العابدین علیہ السلام کس طرح سے جو ہے وہ مدینہ کے اندر سخت سیکیورٹی سے مراد ان کے اوپر چاروں طرف سے سرچنگ کے اندر رہے. تو یہ موقع ہوا تھا کہ ائمہ علیہ السلام کو اپنی تعلیمات پہنچانے کے لیے بہت کم موقع ملتا. یہ تعلیمات پہنچانے کا جو طریقہ ہوتا تھا اس کا اسٹائل ڈفرینٹ تھا. جیسے امام سجاد کے بارے میں جن کی آج ولادت بھی ہے، ان کا طریقہ کیا تھا، وہ دعاؤں کے ذریعے تعلیمات کو پہنچاتے تھے. لیکن اصل جو موقع ملا وہ امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کو موقع ملا، جہاں سے انہوں نے علم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول کر بیان کرنا شروع کیا. اور اس زمانے میں ظاہر نظریاتی اختلاف تو ہو چکے تھے، لیکن اس زمانے میں جو بڑے بڑے اس وقت کے علماء تھے وہ امام صادق علیہ السلام سے استفادہ کرنے کے لیے امام صادق کے پاس پہنچے. اور آپ کو مشہور نام جو اہل سنت کے ائمہ میں سے شامل ہیں، دو نام ملتے ہیں کہ انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے بھرپور استفادہ کیا. ایک امام مالک اور ایک امام ابو حنیفہ. یہ دو لوگ ہیں جنہوں نے ائمہ علیہ السلام سے بہت مستقیم استفادہ کیا. اور کچھ ہیں کہ جنہوں نے انڈائریکٹلی جو ہے امام علیہ السلام کے علم سے استفادہ کیا. تو ایک میں نے مختصر سا ایک چارٹ ایک تیار کیا ہے کہ جس میں میں نے دکھایا ہے کہ کس طرح ایک عالم جو اہل سنت ہے اور ایک عالم جو شیعہ ہے ایک دوسرے سے اثر پذیر ہے. اور یہ میں اپنی زبان سے نہیں بول رہا، آپ جب علمی جسے کہتے ہیں کہ دنیا میں آئیں گے اور تحقیقی میدان میں جائیں گے تو آپ کو خود نظر آ جائے گا. جو جذباتی باتیں کرنا اور ہم یوں اور ہم وہ الگ بات ہے، لیکن علمی اگر ہم دیکھیں کہ یہ سرچشمہ، یہ سوتہ علم کہاں سے جاری ہوا، تو اس کی مین جو جگہ نظر آتی ہے وہ ہمیں ائمہ علیہ السلام کی شخصیت نظر آتی ہے. آپ خلفاء کے زمانے میں بھی دیکھ لیں، جب بھی علمی مسئلہ پھنستا تھا، جب بھی کوئی علمی مسائل پیش آتے تھے تو کس کی طرف رجوع کیا جاتا تھا؟ مولا علی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا جاتا تھا اور بھیج دیا جاتا تھا کہ یہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ اس وقت رسول کی زندگی تازی سامنے تھی، لیکن کچھ مسائل ایسے تھے جو ان کو سمجھ نہیں آتے تھے. تو ائمہ علیہ السلام میں سے امام علی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا جاتا تھا. یا اس طرح بعض جگہوں پہ امام زین العابدین کے بارے میں کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ استفادہ کیا کرتے تھے. تو پہلے امام علی علیہ السلام کو میں آپ کو ذکر کر چکا کہ ابن عباس ان کے ایک مشہور شاگرد تھے. اس میں سے عبداللہ بن مسعود اور بعض فقہاء جو اس زمانے کے مشہور فقہاء تھے وہ امام علی علیہ السلام کے شاگرد تھے، جنہوں نے علم تجوید کی بعد میں بنیاد رکھی. ٹھیک ہے، تو یہ امام علی علیہ السلام کے مشہور شاگرد تھے. اس کے بعد جو محمد بن سیرین تھا، محمد بن سیرین یہ سنی تابعی ہے. تابعی کہتے ہیں کہ جس نے صحابی کو دیکھا، صحابی کہتے ہیں جس نے رسول کو دیکھا ہو، اور تابعی کہتے ہیں جس نے رسول کو مستقیم نہ دیکھا ہو، جس نے رسول کے صحابی کو دیکھا اسے تابعی کہتے ہیں، اور جس نے اس تابعی کو دیکھا ہو اس کو تبع تابعی کہتے ہیں. یہ اصطلاحات ہیں جو علمی دنیا میں استعمال کی جاتی ہیں لوگوں کے لیے کون کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ تابعی تھے، سنی تابعی محمد بن سیرین، جو آپ کو اگر بازار میں یا نیٹ پہ ڈھونڈیں تو خوابوں کی تعبیر کے لیے ابن سیرین کا نام ضرور آپ کہیں نہ کہیں سن لیں گے. ٹھیک ہے، یہ امام زین العابدین سے احادیث لیا کرتے تھے، امام زین العابدین کے جسے کہتے ہیں شاگردوں میں شامل تھے. پھر اس کے بعد ہے عطا بن ابی ربا. یہ امام محمد باقر اور امام صادق کے علمی حلقوں میں رہتے تھے. یہ فقہی طور پہ یہ تابعی بھی تھے اور فقہی طور پہ ان کی نظرات امام صادق اور امام باقر سے انہوں نے اخذ کی تھی. اس کے بعد اگر ہم پہلی صدی ہجری سے باہر آئیں، پہلی صدی ہجری میں آپ نے دیکھا کہ صوت علم جو پھوٹنا شروع ہوا ہے، جہاں سے علم جاری ہونا شروع ہوا ہے، وہ ائمہ علیہ السلام کی شخصیت ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں سے اہل سنت کے بڑے بڑے امام جو ہے وہ علم حاصل کر کے جو ہے وہ ان سے علیحدہ تو ہو گئے، لیکن علم کا سرچشمہ کہاں سے لیا؟ وہیں سے لیا. اسی لیے آپ کو ابو حنیفہ کی وہ مشہور حدیث
ملتی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر نعمان 2 سال امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں نہ رہتا تو ہلاک ہو جاتا، یا امام صادق سے زیادہ عالم یا عالم میں نے دنیا میں کسی کو نہیں پایا، افقہ یعنی ڈیپ تھنکنگ کرنے والا میں نے کسی کو بھی نہیں پایا. یہ مختلف ان کی جو کوٹنگز آپ کو مل جاتی ہیں امام ابو حنیفہ کی. اس کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ 148 ہجری میں کے متوفی ہے. تو امام ابو حنیفہ براہ راست ان سے علم لیتے تھے. اس کے بعد یہ سنی فقیہ تھے. امام مالک انہوں نے امام صادق سے متعدد روایات بیان کی. سفیان ثوری یہ اہل سنت کے بہت بڑے محدث گزرے. سفیان ثوری یہ اہل بیت سے محبت بھی رکھتے تھے اور کثرت سے اہل بیت علیہ السلام سے روایات دیتے تھے. یہ پہلی صدی ہجری کے اندر سارے کے ساتھ دوسری صدی ہجری کے اندر یہ والے علماء آئے ہیں. پھر اس کے بعد تیسری صدی ہجری کے اندر کیا ہوا؟ یہ 200 سے 300 ہجری کے درمیان کا واقعہ ہے. اس کے اندر علمی تدوین یعنی علم جو ہے ابھی زبانی جو بیان ہوتا تھا اب اس کی تدوین ہونے لگی، یعنی اس کو مدون صورت میں کتابوں میں لکھا جانے لگا. اس کو مکتوب صورت میں لانے کی جو ہے وہ علمی کاوش شروع ہو گئی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ احمد بن حنبل یہ سنی محدث ہیں. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بہت زیادہ جو ہے وہ استفادہ بھی کیا اور روایات بھی لی. اسی طرح یحییٰ بن سعید قیطان یا قطان قاف سے ہے، یہ اہل تشیع سے روایات دیتے تھے. ابھی آپ دیکھیں کہ علم ٹرانسفر کہاں سے ہو رہا ہے؟ جو تشیع سورس آف علم ہے وہاں سے علم ٹرانسفر ہو رہا ہے ابھی اہل سنت میں. آپ دیکھیں شفٹ کیسے ہوتا ہے، یہ ابھی شفٹ کیسے ہوگا. ابھی سارے کے سارے استفادہ کس سے کر رہے ہیں؟ ائمہ علیہ السلام سے استفادہ کر رہے ہیں جب تک ائمہ زندہ ہیں. پھر اس کے بعد اہل سنت کے بہت بڑے متکلم ہیں. متکلم کہتے ہیں جنہوں نے عقائد کے بارے میں دلیل اور برہان پیش کرنے سے متعلق جو گفتگو کی ہوتی ہے انہیں متکلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ فضل بن شاہزان نیشاپوری، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی شیعہ متکلم ہے. یہ اہل سنت متکلمین کی کلامی آرائشوں سے انہوں نے استفادہ کیا. اب ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن بڑھا. اب جو اہل سنت نے استفادہ کیا تھا ائمہ علیہ السلام نے، جو بعد میں تبع تابعین کے بعد جو لوگ آنے شروع ہوئے، انہوں نے کیا کیا؟ ان علوم سے جو ان کے امام کے شاگردوں نے حاصل کیے تھے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، آپس میں ان کی علمی آثار سے استفادہ کرنا شروع کیا. اس کے بعد ابن قتیبہ دہلوی انہوں نے جو ہے وہ اپنی تاریخ کی کتابوں میں شیعہ علماء سے جو ہے وہ بڑا استفادہ کیا. ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں جو کتابیں شیعہ افراد نے لکھی تھی ان سے انہوں نے استفادہ کیا دہلوی نے. پھر یہ علوم کا ملاپ ہوا، علم منطق، علم جرح، تعدیل اور اس طرح کے مختلف علم تھے وہ اس زمانے میں وجود میں ہے. اس کے بعد سلسلہ بڑا. چوتھی صدی ہجری کے اندر یہ گولڈن ایج کا زمانہ ہے. بیچ میں بالکل کم کرتا جا رہا ہوں کیونکہ بہت لمبی لسٹ ہے، میں مختصر سا بیان کر رہا ہوں. اس زمانے میں شیخ صدوق آئے. گولڈن ایج یعنی جس زمانے میں اسلام بالکل اپنے علمی لحاظ سے اپنے عروج پہ تھا. بڑے بڑے علماء اس زمانے میں پیدا ہوئے، اہل سنت میں بھی اور اہل تشیع کے اندر بھی. شیخ صدوق اس زمانے کی ایک پرومیننٹ شخصیت ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی من لا یعذر الفقی. یہ ایک اہل سنت کی کتاب تھی جو اس نے لکھی تھی من لا یعذر الطبیب. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کے لیے جس کے پاس طبیب نہ ہو، اس ڈاکٹر نے، اس طبیب نے، اس حکیم نے ایسی یہ کتاب لکھی تھی جس میں نسخے بتائے گئے تھے بیماریوں کے. وہ کتاب کا پیٹرن اتنا پسند آیا کہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب کو اسی پیٹرن پہ بنایا. جس پیٹرن پہ وہ کتاب لکھی گئی تھی وہ مطالب نہیں لیے، پیٹرن اور ڈھانچہ سانچہ اسٹرکچر وہ لیا اور فقہ پہ کتاب لکھی. من لا یعذر الفقی، وہ جس کے پاس فقیہ موجود نہ ہو. پھر اس کے بعد ابو جعفر طبری، یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے. انہوں نے ہر علم میں اپنی جسے کہتے ہیں نا قلم فرسائی کی ہے، چاہے تاریخ ہو، چاہے فقہ ہو، چاہے مختلف علوم کے اوپر انہوں نے اپنی کتابیں لکھی اور بہت مشہور کتابیں. یعنی ان کی کتابیں اتنی مشہور ہے کہ آج بھی طبری کے نام سے جو ہے وہ اگر طبری کا نام آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر علم کے بارے میں طبری کے کسی نہ کسی سورس کے اندر آپ کو جو ہے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. انہوں نے تاریخ لکھی مختلف کی. تو شیخ صدوق اور طوسی ایسے بڑے محدثین جو تھے وہ طبری سے استفادہ کرتے ہیں اور طبری سے استفادہ کرنے کے بعد تاریخ کے اندر طبری سے جو ہے روایات لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک اپنی تاریخ مرتب کرتے ہیں. اس کے پیٹرن سے استفادہ کرتے ہوئے اس کے منابع سے استفادہ کرتے ہیں. طبری کو بہت زیادہ انہوں نے کوٹ کیا. اس کے بعد قاضی عبدالجبار اور معتزلی نے یہ آتے چلے گئے. چھٹی، اب جہاں میرا مطمع نظر تھا، جہاں میں پہنچانا چاہ رہا تھا وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. چھٹی صدی ہجری یا 7ویں صدی ہجری کے اندر جو ہے وہ کلامی گفتگو کے ساتھ اخلاقی گفتگو، عرفانی گفتگو، صوفیانہ مذاہب کی جو ہے وہ بھرمار ہو گئی تھی. اس زمانے میں اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم گزرے جن کو امام غزالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ان کی شہرت کوئی اتنی زیادہ ان کے بارے میں اتنا بیان نہیں کیا جاتا. کچھ ان کی رائے جو تھوڑی سی اہل تشیع کے خلاف ہے، رد میں، تو کیونکہ رد میں ہے تو ان کے اچھے کاموں کو بھی جو ہے وہ ہم لوگ آج نظر انداز کر دیتے ہیں. انہوں نے ایک بہت زبردست کتاب لکھی.
یعنی یہ 6 صدی 600 سال گزر چکے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد. تو انہوں نے علوم کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے احیاء العلوم کے نام سے کتاب لکھی, اور اس کتاب کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے, بہت ہی خوبصورت پیٹرن سے اس میں نظریات بھی بیان کیے. اس کے اندر پورے اسلام کی جسے کہتے ہیں نظام کا ایک ڈھانچہ, چاہے وہ تعلیمات سے متعلق ہو, چاہے وہ اخلاق سے متعلق ہو, چاہے وہ اقتصاد سے متعلق ہو, چاہے وہ اخلاق سے متعلق ہو, سب کا ایک ڈھانچہ تیار کیا, اور ایک بڑی خوبصورت انداز میں ریزنز کے ساتھ, یعنی کون سی عبادات کو, جو ان کو ریزن سمجھ آئے, کون سی عبادات کو کس طرح سے بیان کرنا چاہیے اور اس کی ریزن کیا ہے, ان ریزنز کو بیان کیا. ان سے متاثر ہو کے ہمارے علماء نے بھی کتابیں لکھی, علل الشرائع, ٹھیک ہے نا, یعنی علل الشرائع یعنی شریعت کے آنے والے احکام کی جو حکمتیں اور علتیں ہیں کہ کس وجہ سے فلاں حکم واجب ہوا. تو کچھ علماء نے ہمارے یہاں کام کیا, لیکن ان سے متاثر ہو کر, یعنی کہ کتاب احیاء العلوم, میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا, اتنی زبردست کتاب تھی کہ اس زمانے میں اس نے بڑا تہلکہ جسے مچایا اور بڑا مسلمانوں کے درمیان فیمس بھی ہوئی, اور مسلمانوں نے اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا. یعنی کئی علوم کا سرچشمہ تھی یہ کتاب. 11ویں صدی ہجری میں جب یہ گزر گیا 7ویں صدی ہجری میں, تو 11ویں صدی ہجری میں اس سے استفادہ کیا ہمارے ایک عالم نے, اور ان کا نام تھا ملا فیض کاشانی یا مولا فیض کاشانی. ان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. مولا فیض کاشانی کون تھے؟ یہ بہت بڑے ہمارے شیعہ علماء سے عارف بھی تھے, شاعر بھی تھے, کلام کے اوپر بھی ان کی بڑی دسترس تھی. بہت ڈیپ انہوں نے اخلاقی اور عرفانی علوم پہ بہت زیادہ کام کیا, اور انہوں نے استفادہ. یہ کون تھے اس کے بارے میں بتاؤں, یعنی وہ شخص جس کا ابھی تک اس فلاسفر کا کوئی جواب نہیں دے سکا, اور اس کی ٹکر کا کوئی فلاسفر آج تک پیدا نہیں ہو سکا, ان کے داماد تھے. اور وہ کون تھے؟ کسی کے ذہن میں نام آتا ہے اسلامی فلاسفرز میں اس وقت جو بہت بڑے فلاسفر گزرے, جن کے بعد یا ان سے اوپر ابھی تک کسی فلاسفر کی نظر نہیں جا پا رہی ہے, وہ کون ہے؟ ملا صدرہ. ملا صدرہ شیرازی. ملا صدرہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جنہوں نے فلسفے کے اندر ابن سینا کو اور کیا نام ہے, ایک سلوات بھیجو مولا والا پہ, سہروردی کو, ابن عربی کو, سب کو ملا کر, اور ان سے جو ہے وہ فلسفے کو اخذ کرنے کے بعد فلسفے کو ایک نئی شکل دی تھی. یعنی نئے حکمت مطالعہ کہتے ہیں ان کی فلسفے کی ایک اصطلاح حکمت مطالعہ. انہوں نے تمام فلسفوں کو ملا کر ان میں سے بہترین جو تھا اس میں ایک نیا فلسفہ دیا تھا حکمت مطالعہ کے نام سے. آج تک وہ حکمت مطالعہ ہمارے یہاں پڑھائی بھی جاتی ہے, اور بڑا فلسفے والے جو لوگ ہیں وہ اس کو پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. تو ان کے داماد تھے ملا فیض کاشانی, اور فیض اصل میں ان کا لقب تھا, شاعر تھے یہ فیض کاشانی جو تھے, اور کاشان کے رہنے والے تھے. ان کی بیگم نے ان کو لقب دیا تھا فیض کا. فیض احمد فیض نہیں ہے, دوسرے فیض ہے. ان کو بھی لقب, ان کا شاعری میں فیض کا لقب استعمال کرتے تھے. بہت بڑے عالم ہوتے. انہوں نے ایک کتاب لکھی, اس کتاب کو جو 7ویں ہجری میں لکھی گئی تھی امام غزالی کی, اس سے انسپائر ہوتے ہوئے, اور اس کی جسے کہتے ہیں کہ بنیادوں کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے امام غزالی نے اسٹرکچر کو بنایا ہے, ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا, ایک سوال مجھے مولانا المحجۃ البیضاء. ٹھیک ہے, اس کتاب میں انہوں نے وہ تمام نظریات جو امام غزالی نے اہل سنت منابع کے حساب سے, اہل سنت نظریات کے حساب سے, اہل سنت عقائد کے حساب سے بنائے تھے, انہوں نے ان تمام چیزوں کو شیعہ ماخذ سے ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ان ماخذ کے ساتھ شیعہ منابع کے مطابق اس کو بیان کیا. یہ نظریات یہ نہ صرف نظریات تھے بلکہ عملی طور پہ بھی اس میں کوئی بیان تھا. بہت بڑی کتاب تھی. امام غزالی نے 4 جلدیں لکھی تھی اس کی, انہوں نے اس کو مختصر کیا محجۃ البیضاء کے اندر, اور بعد میں ایک عملی عام لوگوں کے ہاتھ میں دینے کے لیے, وہ علماء کے لیول کی کتاب تھی, علماء کے لیے جو معاشرہ سازی کرتے ہیں ان کے لیے محجۃ البیضاء, اور عام لوگوں کے لیے کہ عام انسان جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں, جسے کہتے ہیں نا کہ عرفانی راہ میں, اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اس کے لیے کچھ عملی اقدام بیان کیے. 25 عملی اقدام بیان کیے, اور اس کتاب کو انہوں نے کیا نام دیا؟ زاد الصالح. زاد کہتے ہیں توشہ یا وہ سامان جو آپ کو راستے کے لیے کام آنے والا ہوتا ہے. جب آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں سفر پہ, تو آپ اپنے ساتھ تمام وہ محتمل چیزیں جن کا آپ کو احتمال ہوتا ہے کہ وہ سفر میں کام آئیں گی, کیونکہ سفر میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس سارے ذرائع موجود نہیں ہوتے. آپ کو کسی بھی چیز کی کسی وقت ایمرجنسی میں ضرورت پڑ سکتی ہے, تو آپ اپنی میڈیسن بھی رکھتے ہیں, آپ اپنے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ تھوڑا بہت رکھتے ہیں, آپ اپنے رہنے سہنے کے لیے, لباس کے اندر ہر وہ چیز جس کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے اور آپ کو احتمال ہو کہ وہاں نہیں ملے گی, آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اسے کہتے ہیں زاد. اسی سے لفظ کہتے ہیں زاد راہ, یعنی راستے کا توشہ, راستے کا سامان, راستے کا جو بیک پیک آپ تیار کرتے ہیں اس کو زاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو زاد السالک, سالک کہتے ہیں, سالک ویسے تو کہتے ہیں چلنے والے کو, لیکن عرفانی اصطلاح میں اور دینی اصطلاح میں سالک اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف راستے پر چلنا چاہتا ہو.
اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کچھ کاموں کو خاص طور پہ وہ انجام دیتا ہو جس سے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے. تو انہوں نے عملی اقدام مومنین کے لیے ایک کتابی صورت میں لکھ دیے, بالکل مختصر سا ایک کتاب کے کچھ پیجز, کچھ نکات پہ مختلف اس کی توضیح انہوں نے دی اور مختلف علماء نے اس کی تشریح کی. اس کا نام انہوں نے رکھا, کیا رکھا, زاد السالک. تو کہنے کا مقصد یہ اتنا بڑا مقدمہ میں نے بانا کس لیے, مقدمہ میں نے اس لیے بانا کہ آج کل بھی بہت سارے علماء آپ کو مصر میں, تیونس کے اندر اور مختلف جگہوں پہ اہل سنت کے اندر اور شیعوں میں بہت سارے علماء قم کے اندر, نجف کے اندر, مشہد کے اندر مختلف جگہوں پہ ملیں گے جو علمی طور پہ ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں, لیکن عوام نے اپنے لیے ایک حدود بنا لی کہ ہمیں استفادہ نہیں کرنا, کیونکہ وہ علمی کاموں کو پڑھتے نہیں ہیں, علمی کاموں کو دیکھتے نہیں ہیں, تو ان کو پتہ نہیں کہ علماء ایک دوسرے سے مسلسل استفادہ کر رہے ہیں, چاہے وہ قرآنی علوم کے بارے میں ہو, چاہے وہ حدیثی علوم کے بارے میں ہو, چاہے وہ کلامی علوم کے بارے میں ہو. آج بھی علماء ایک دوسرے سے استفادہ کریں. اس میں بریک کہاں لگا تھا, یعنی یہ بہت پہلے بہت کثرت سے ہوتا تھا, لیکن جب ابن وہاب اور ابن تیمیہ جیسے شخص آئے اور انہوں نے ایکسٹریمسٹ اور بالکل جسے کہتے ہیں دو طرف لوگوں کو لے گئے, یا افراط یا تفریق, یعنی کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ جنہوں نے وہ حقیقی فضائل اور حقیقی فضیلتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یا ائمہ علیہ السلام کے اندر اللہ نے دی تھی اور جن کا اظہار انہوں نے اپنی زبانوں سے بھی کیا, اپنے کردار سے بھی کیا, ان کا بھی انکار کر دیا. یعنی اتنے ایکسٹریمسٹ ہو گئے, ہر چیز کے وہ منکر ہو گئے. ٹھیک ہے, انہوں نے بہت خوش اور ڈرائے طریقے سے دین کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا, اور اس طرح ہو گیا کہ اصلی فضائل اور اصلی مناقب سے انکار کر دیا. اور ایک طبقہ وہ آیا کہ جنہوں نے مناقب اور فضائل کے نام پہ ایسی چیزیں رسولوں سے اور بزرگ ہستیوں سے اور ائمہ علیہ السلام سے منسوب کی, گویا کہ وہ کہتے نہیں ہیں کہ یہ خدا ہے, لیکن انہوں نے خدائی درجے پر ان تمام ہستیوں کو پہنچا دیا. وہ تمام کام جو خدا کر سکتا ہے, جو تمام کام جو خدا کی ساتھ مربوط ہے اور خدا سے مخصوص ہے, انہوں نے وہ کام ائمہ علیہ السلام, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا بزرگ ہستیوں کے ساتھ منسوب کرنے شروع کر دی. تو دونوں ان نظریات کے درمیان ہمیں اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے میں اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو کوشش یہ ہوگی کہ اس کتاب سے وہ عملی مراحل آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں, اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے جو بزرگان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی خبروں میں اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم اور ان کے اوپر تعدی کی جا رہی ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ سرکشی کی جا رہی ہے, ان کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے, اے اللہ وہاں اس ظلموں سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے بزرگان جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی روحوں پر اپنی رحمت نازل فرما, ان کی قبروں پہ ان کی اپنی رحمت نازل فرما, ان کو ائمہ علیہ السلام کی دعا میں جگہ عطا فرما, اور ہم سب کو ان علماء کے علم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید کے فہم کو ہمارے لیے آسان بنا, ہمارے امام کی حفاظت فرما, ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین سیما علی امیر المؤمنین والصدیقۃ الطاہرۃ فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف القائم المہدی حجتك على عبادك ومنائك في بلادك. صلوات سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی الہی پر چلنے کی اور اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا دن منسوب ہے امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ سے, اور سب کو ان کی ولادت کی تاریخ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہوتا یہ ہے, میں نے پہلے بھی اپنے درس میں اس کو بیان کیا تھا کیونکہ لوگ اس دن نہیں تھے, اس کو مختصر بیان کروں کہ یہ جو تاریخیں ابھی بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تاریخ شہادت گزری ہے اور آئندہ بھی ایک اور روایت کے مطابق شہادت کی تاریخ ہے, تو اس تاریخ کو مسلمان جو بی فاطمہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے غم کو مختلف طریقے سے مناتے ہیں. کوئی ان کے
بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں بتا کے، کوئی ان کے گزرنے والے مصائب کے بارے میں بتا کے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ تواریخ جو ائمہ علیہ السلام کی ولادت یا ان کی شہادت سے متعلق آئی ہیں، ان میں سے بہت ہی کم ایسی ہیں جو اتھینٹک ہو. اتھینٹک سے مراد یہ کہ جو ایک ہو. کئی تواریخ جو ہیں وہ ملتی ہیں سوائے چند تاریخوں میں. ایک عید کا دن اللہ تعالیٰ نے مشخص کر دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے. عیدوں کی تاریخ ہمیں مشخص ہے، ان کو مقید کر دیا ہے جو شبہ قدر ہے کہ طاق راتوں کے اندر ہے، ٹھیک ہے. روایات سے ہم کہتے ہیں کہ 23 کی رات ہے، لیکن طاق راتوں میں کسی بھی دن کسی بھی رات کو شب قدر ہو سکتی ہے. اسی طرح مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تاریخ 21 جو ہے وہ اہل سنت، اور اس میں اختلاف نہیں. لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی تاریخیں جو پیدائش کے بارے میں ملتی ہیں اور وفات شہادت کے بارے میں ملتی ہیں، ان میں مختلف روایات ملتی ہیں. کوئی کسی تاریخ کو بیان کرتا ہے، کوئی کسی تاریخ کو بیان کرتا ہے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان تاریخوں میں اختلاف کی وجہ سے کوئی ہم آپس میں اختلاف کریں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں تاریخوں میں بھی کوئی اس کو منا رہے ہیں تو اس منانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان تواریخ کے اندر، کیونکہ عام دنوں میں ہم ان ہستیوں کے بارے میں اس طرح سے گفتگو جس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے نہیں کر پاتے. تو ان دنوں میں مخصوصاً جو ہم نے محسوس کر دیے کہ مثلا یہ امام سجاد کی ولادت کا دن ہے، یہ حضرت معصومہ کی ولادت کا دن مثال طور پر معین کر دیا، یہ حضرت فاطمہ کی ولادت کا دن یا شہادت کا دن ہے. تو ان تاریخوں میں ان ہستیوں سے متعلق جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے. ان ہستیوں سے متعلق جو ان کی باتیں ہیں روایات کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں، ان کو بیان کرنا چاہیے. تو ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنا چاہیے. آج صرف ایک ٹائم کیونکہ کم ہے، ایک روایت امام سجاد علیہ السلام سے بیان ہوئی ہے، اس کو میں مختصر سی میں بیان کرتا ہوں. کافی میں شیخ کلانی نے اس کو نقل کیا ہے، اور یہ روایت کیا ہے؟ التقویٰ حصن المومن والعلم نورہ. کہتے ہیں تقویٰ مومن کا قلعہ ہے، ٹھیک ہے، اور علم اس کا نور ہے. علم اس کا نور ہے اور تقویٰ اس کا قلعہ ہے. یعنی علم کے ذریعے، نور کے ذریعے کیا کام کرتے ہیں؟ نور کے ذریعے ہم راستہ طے کرتے ہیں، اور اس راستے میں آنے والی جو پریشانیاں یا خطرات ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں تقویٰ کا سہارا لینا پڑتا ہے. انشاءاللہ مزید وقت ہوا تو میں اس کو کھولوں گا، کیونکہ ابھی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے مزید اس پہ گفتگو نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ جو اوکیشنز گزرے، ان میں ایک امریکہ کے اندر جو الیکشنز ہوئے، اور ان میں مسلمانوں کے کچھ افراد جو ہیں وہ سلیکٹ ہو کے آئے، اور جب سلیکٹ ہوئے تو اس میں دو طرح کے لوگوں کی رائے آنی شروع ہو گئی. ایک تو بہت خوش ہوئے کہ یہ مسلمان آ گئے، اور ایک جو ہے ہماری مسلمانوں میں جو ہے وہ تنقیدی نظر سے اس کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں یہ کیسا مسلمان ہے، یہ فلاں چیز کا قائل ہے اور ابھی کچھ دنوں بعد یہ کام کرے گا. اصل میں آپ اپنے ذہن میں جو آئیڈیلزم ہے نا، اس کو تھوڑا سا ہمیں اس کو توڑنا پڑے گا. ہر چیز آئیڈیل نہیں ہوا کرتی. یہ ایک پہلا قدم ہے. کوئی بھی جو ہے وہ دودھ کا دھلا نہیں ہے. ائمہ علیہ السلام کے سامنے ہر شخص جو ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا اپنے آپ کو عالم کہلوا لے یا ہو عالم، غلطی اس سے ہو سکتی ہے. تو یہ ایک پہلا قدم ہے. یہ اسٹیپ اس چیز کا ہے کہ مسلمانوں نے کم از کم اتنی ہمت کی، اتنی ان کے اندر ایبلٹی پیدا ہوئی کہ وہ اس راستے کو جو سیاست کے اندر ہم نے ترک کر دیا تھا، سیاست کو دین سے جدا کر دیا تھا. ابھی بھی ہم نہیں کہہ سکتے اس کا دین سے کیا تعلق ہے کیا تعلق نہیں، لیکن کم از کم مسلمانوں کا آنا یہ ایک خوش آئند جو ہے وہ بات ہے. دوسری ایک جو بڑی پرابلم چل رہی ہے کہ ان مسلمانوں کے آنے سے خوش نہیں ہونا چاہیے، کہ سارے مسلمان ایک جیسے نہیں ہوتے. اس کا ہمیں حال نظر آتا ہے سوڈان کے اندر. سوڈان کے اندر دیکھیں، دو مسلمان جو ہے فورسز ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ موقع نہیں ہے، ورنہ وہ بالفر میں جو دارفور کے اندر جو ہو رہا ہے وہ دو مسلمانوں کے درمیان ہو رہا ہے، اور سب اقتدار کے چکر میں ہو رہا ہے. یعنی پہلے اقتدار میں آنے والا کوئی نہیں ہوتا، جب آتا ہے اور مسلمانوں کو یہ عہدہ مل جاتا ہے تو وہ اس سے جو ہے وہ استفادہ صحیح نہیں کرتے، اور اقتدار کے لیے اور ہوس، مال اور دنیا کی ہوس میں آپس میں ہی جو ہے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے جو ہے وہ بچائے، اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ صحیح بصیرت اور صحیح علم کے ساتھ تمام راستوں کو ہم طے کر سکیں. اے اللہ بے واسطہ محمد علیہ محمد ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے بزرگان دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبروں پر بھی رحمت نازل فرما. اے اللہ بے واسطہ محمد علیہ محمد کا جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر ہو یا یمن کے اندر ہو یا فلسطین کے اندر ہو یا کہیں بھی ظلم مسلمانوں کو ہو رہا ہے، اے اللہ ظلم سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کو علم کے اور اقتصاد کے اور ہر میدان میں جہاں امام زمانہ کی مدد ہو سکے ان میدانوں میں مسلمانوں کو ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ واسطہ محمد علیہ محمد کا قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے علوم کو حاصل کر کے ان کے فہم کو ہمارے لیے آسان بنا. اے اللہ امام کی عبادت فرما اور ہم ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.